का कोई अंजाम होता है, हर ख्वाब का कोई प्याम होता है, और जागती आंखों से ख्वाब देखने का अपना ही लुत्फ है। लेकिन ख्वाब जब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ले तो प्रोग्राम सिलसिला आपका हमराही बन ले जाता है आपको बहुत ही खूबसूरत महफिलों में। आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हसीन सफर पर। पूरन चंद वडाली और प्यारेलाल वडाली ऐसी शख्सियतें गीत और संगीत जिनकी रूह में बसते हैं और उनकी गायकी में तसव्वुफ का रंग भरपूर है। ऐसी ही एक शाम की झलक आइए आपको भी दिखाते हैं। वडाली बंधु एक ऐसी जोड़ी जिनकी आवाज सहरज़दा कर जाती है। सूफी परंपरा पर है जिन्हें गहरा विश्वास। इस हसीन शाम में उन्होंने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए जिसमें तेरे इश्क नचाया सुनकर लोग मंत्रमुग्ध रह खालिस देसी अंदाज में सजी शाम और वडाली ब्रदर्स की आवाज की रीच उस माहौल में ले जाती है जहां आप होते हैं और उनके सुरों का जादू। थोड़ी देर के लिए एक ऐसे माहौल में आप चले जाते हैं जहां सिर्फ सुकून है, रूहानी माहौल है।
खुदा काबे में, सिख कह रहे हैं तो जो राम है वो गुरुद्वारे में, हिंदू कह रहे हैं तो मंदिर में है, ईसाई कह रहे हैं गिरजी में। तो शहर में पंजाबी ने लिखा जिथे दस गए उसे बस गए यार पीरा मेरा रिफोर्ट ऑडिटोरियम में मशहूर शायर और फिल्म गीतकार कैफी आजमी और उनकी बेगम साहिबा शौकत कैफी की जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को समेटते हुए कैफी और मैं उन्वान से एक यादगार शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें कैफी आजमी के किरदार में जावेद अख्तर और शौकत कैफी के किरदार में शबाना आजमी ने भूमिका अदा की। इस खास मौके पर युवा गायक जसविंदर सिंह ने कैफी को याद करते हुए उनके कलाम भी पेश किए। मशहूर मारूफ शायर और फिल्म गीतकार कैफी आजमी की 10वीं बरसी पर हिंदुस्तान ग्रुप की तरफ से एक यादगार शाम में कैफी और मैं का एहतमाम किया गया, जिसमें कैफी आजमी और शौकत कैफी की जिंदगी के यादगार लम्हों को खूबसूरत अंदाज में संवाद के जरिए पेश किया गया। रोज की तरह हमारा मुलाजिम विनोद मेज पर चाय की ट्रे लाकर रख देता है, लेकिन सामने की कुर्सी खाली है। उस पर मेरी कैफी नहीं थी, जो मेरे हाथ की बनी हुई चाय की प्याली के इंतजार में अपनी कमजोरी के बावजूद कुर्सी पर आकर बैठ जाती थी और अपने कांपते हाथ से प्याली लेकर तशक्कुर आमेज नजरों से मुझे देखते थे और चाय इस तरह पीने लगती थी गोया अमृत पी रही हूँ। तमाम दिन में यही लम्हे मेरे सबसे खूबसूरत और पुरसुकून लम्हे होते थे। इन्हीं लम्हों से मुतासिर होकर कैफी ने एक नज़्म लिखी, एक लम्हा। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आंखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूब गई, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ, बस यूं ही बैठे रहो हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए। कौन जाने कि इस यादगार और दिलकश शाम में जहां एक तरफ शबाना आजमी ने अपनी मां शौकत कैफी को याद करते हुए एक बेहतरीन पेशकश दी, वहीं जावेद अख्तर का किरदार एक बार फिर से कैफी आजमी की पूरी जिंदगी और उनके एहसास की याद को ताज़ा करा देता है। बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में अपने कारखानों के लिए नील यानी इंडिगो की जरूरत थी, उसके लिए हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में नील की खेती शुरू करवाई गई, तो हमारे गाँव में भी नील के बीज आए और किसानों की जबानी को पैगाम दिया है कि जाओ गेहूं बिजनेस छोड़ो, नील की खेती शुरू करो, तो कंपनी बाहर तुमको मालामाल कर देगी। मेरे दादा मजदूर ने जब ये सुना तो उन्होंने रंगदाना तौर पे गाँव वालों को समझाया कि देखो कंपनी हमारे कारीगरों के अंगूठे काट कर उनके कारोबार को ठिकाने लगा चुकी है और अब खेती बाड़ी को भी तबाह करना चाहती है, इसलिए चुपके चुपके इन बीजों को बोने से पहले धो डालो, भुने हुए बीज उगने चाहिए और जब वो उगेंगे नहीं तो कंपनी ये समझेगी कि इस गाँव की जमीन नील की खेती के लिए मुनासिब नहीं और हमको इस मुसीबत से निजात पानी चाहिए। दादा मजदूर ने भी यही किया और उसके मशवरे पर कुछ और लोगों ने भी ऐसा ही किया। जब नील के बीज नहीं उगे तो कंपनी ये समझने पे मजबूर हो गई कि इस गाँव की जमीन अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में ये बात सबको मालूम हो गई कि किसानों ने नील के बीज मीर अता हुसैन के कहने पर ढूंढ डाले। दादा मजदूर का मुकदमा चला, ज्यादा कभी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने हमारे गाँव के लोगों को नील ढूंढने पर मजबूर नहीं किया। दादा मजदूर ने कंपनी के खिलाफ नफरत का जो बीज नील के खेतों में बोया था, वो एक दिन मेरे
جیسے میں ٹوٹا مشاہدہ ختم ہوا تو لوگوں کا ہجوم کیفی اعظمی سردار جعفری اور بچو سلطانوی کی طرف فوٹوگراف بک لے کر لگا. کیفی کے چاروں طرف کالج کی لڑکیاں بچوں کی طرح جمع ہوئی. میں نے ایک تائرانہ نظر کیفی پہ ڈالی اور سردار جعفری کی طرف دوڑی ان سے آٹوگراف کے لیے. پھر جب یہ بات ختم ہوئی تو میں نے ایک ادا سیکھا. کافی لوگ مہربانی کے ساتھ اپنا آٹوگراف کو کیفی کی طرف بڑھایا. کیفی نے اپنے ہجوم میں بھی کنجکشنوں سے مجھے سردار جعفری کی طرف جانے نہیں دیا. میری آٹوگراف بک پر ایک بہت برا شعر لکھ دیا. وہی اپنے شال کا چمک نما وہی قافیہ بلبل سے غروب ذرا راز بن کے من میں آؤ دل ہے تم تو بجلی پر کے تم تو پون چلتے کے لگن میں آؤ میں چل کر کوئلہ خاص بات اس لیے کہ کیفی نے میری دوست سکھیا کے آٹوگراف بک پر ایک بہت اچھا شعر لکھا. جب ہم واپس آ رہے تھے تو گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں کیفی کے ساتھ چلنے لگی. میں نے ناراضگی سے پوچھا آپ نے اتنا خراب شعر میری آٹوگراف بک پر کیوں لکھا؟ تو کیفی شرارت سے مسکرایا اور کہا آپ نے پہلے جعفری صاحب سے آٹوگراف کیوں لیا؟ شاعری تو ایک راز مجھے غصے میں ملی تھی. میرے والد باقاعدہ شاعر تو نہیں تھے لیکن ان کا شاعری کا ذوق بہت بلند تھا. گھر میں اردو فارسی کے دیوان بڑی تعداد میں تھے. بھائی صاحبان جب چھٹیوں میں لکھنؤ سے آتے تو گھر میں اکثر شعری محفلیں ہوتی تھیں. لیکن میں جب بھائیوں کے شعر سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں چپ چاپ بیٹھ جاتا تو فوراً کسی کو ان کی ڈانٹ پڑتی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے اندر جاؤ اور بعد میں بات. میں زمین پہ پاؤں پر لٹکا تقریباً روتا ہوا گھر میں باجی کے پاس جاتا کہ دیکھیے میرے ساتھ کیوں ہوا میں ایک دن سب کے بعد شاید ان کے دکھا دوں گا. باجی مسکرا کے کہتی کیوں نہیں تم ضرور کبھی بہت بڑے شاعر بنو گے ابھی سے مان لے جو اور بات اس خاص موقع پر یووا گائک جسوندر سنگھ نے کیفی اعظمی کو یاد کرتے ہوئے خوبصورت کلام پیش کیے. چھوٹا سا بریک. حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں. آپ دیکھتے رہیے راجیہ سبھا ٹی وی. اب بریک کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ. دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں روزنامہ اردو اخبار انقلاب کی طرف سے ایک عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف شاعروں نے اپنے اپنے کلام پیش کیے.
روزنامہ اردو اخبار انقلاب کی جانب سے عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا جو ادب اور تہذیب کا آئینہ بن کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح دل کو سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ آزادی کی یہ اردو زبان پہچان ہے، میر و غالب کی اسی طوطے کے اندر جان ہے۔ خون سے اپنے شہیدوں نے لکھا تھا کل اسے، خون سے اپنے شہیدوں نے لکھا تھا کل اسے، آج بھی اردو میں وہ لکھا ہوا فرمان ہے۔ اردو اخبارات کو کیسے ملیں گے اشتہار، یہ تو آزادی سے اب تک ہے تعصب کا شکار، یہ تو آزادی سے اب تک ہے تعصب کا شکار۔ صرف کہنے کے لیے اردو ہے سرکاری زبان، صرف کہنے کے لیے اردو ہے سرکاری زبان، ورنہ خامہ خون جگہ ہے انگلیاں اس کی فضا میں۔ دھوپ کب کی ڈھل چکی کب کی شام ہو گئی، راستہ کٹا نہیں عمر تمام ہو گیا۔ دھوپ کب کی ڈھل چکی کب کی شام ہو گئی، راستہ کٹا نہیں عمر تمام ہو گئی۔ وہ ہم سفر ہوا تو تھا مگر جدا تھی منزلیں، وہ ہم سفر ہوا تو تھا مگر جدا تھی منزلیں، جہاں سے اس کی صبح تھی ہماری شام۔ وہ ہم سفر ہوا تو تھا مگر جدا تھی منزلیں، جہاں سے اس کی صبح تھی ہماری شام۔ ہو گئی اور حاصل کن کے اس طرف عشق سے عشق جب ملا، حاصل کن کے اس طرف عشق سے عشق جب ملا، راز کی جو بات تھی وہ بات عام ہو گئی۔ وہ کالی کملی لیے جب نکلنے لگتا ہے، وہ کالی کملی لیے جب نکلنے لگتا ہے تو ساتھ ابر کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے۔ وہ کالی کملی لیے جب نکلنے لگتا ہے تو ساتھ ابر کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے۔ یہ اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک کیسی ہے، یہ اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک کیسی ہے، جسے زمانہ جبینوں پہ ملنے لگتا ہے۔ یہ اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک کیسی ہے، جسے زمانہ جبینوں پہ ملنے لگتا ہے۔ وہ ہزار برسوں سے کہتا ہے بس یہی زمزم، ہزار برسوں سے کہتا ہے بس یہی زمزم، خدا کے عشق میں پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ اس عالمی مشاعرے میں کئی جانے والے شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا، جس میں کئی دیگر ملکوں کے شاعروں نے بھی حصہ لیا، جو ایک یادگار لمحہ تھا۔ وہ پرندے جنہیں منزل کی لگن ہوتی ہے، وہ پرندے جنہیں منزل کی لگن ہوتی ہے، وہ پرندے جنہیں منزل کی لگن ہوتی ہے، ایک پرواز مسلسل ہی ہے پہچان کی، ایک پرواز مسلسل ہے ایک پرواز مسلسل ہی ہے پہچان کی، بند رہتے ہیں جو الفاظ کتابوں میں صدا، بند رہتے ہیں جو الفاظ کتابوں میں صدا، بند رہتے ہیں جو الفاظ کتابوں میں صدا، گردش وقت مٹا دیتی ہے پہچان کی۔ کیا بات ہے، کتنا پیش رکھ لیجیے تو کتنا بوجھ ہے، کتنا بوجھ ہے، کیا ایک پہلی نظر کا بوجھ ہے، واہ 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 واہ، رکھ لیجیے تو کتنا بوجھ ہے، کتنا بوجھ ہے، کیا ایک پہلی نظر کا بوجھ ہے، اور سارا منظر بھاری بھاری ہو گیا، سارا منظر بھاری بھاری ہو گیا، بھاری بھاری ہو گیا، آنکھ میں بس ایک خطرہ بوجھ ہے، کہ اس نے آگ سی کر دی ہے میرے سینے میں، میں کچھ بھی لکھتا ہوں تحریر چڑھنے لگتی ہے، ایسا دار درد کو ذرا خیال رہے، ایسا دار درد کو ذرا خیال رہے، کڑی وہ دھوپ تو زنجیر چلنے لگتی ہے، میری اللہ سے پہچان نہ ہونے دیں گے، میری اللہ سے پہچان نہ ہونے دیں گے، میری اللہ سے پہچان نہ ہونے دیں گے، اتنا پختہ میرا ایمان نہ ہونے دیں گے، میری اللہ سے پہچان نہ ہونے دیں گے، اتنا پختہ میرا ایمان نہ ہونے دیں گے، جو میرے قافلہ سالار بنے پھرتے ہیں، جو میرے قافلہ سالار بنے پھرتے
کبھی مجھ کو مسلمان نہ کہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی اسلام یہی ہے, میرا ایمان یہی ہے, سنت ہے یہی اور میرا قرآن یہی ہے. کہتا ہے خدا عرش کا مہمان یہی ہے, جس نے کیا ہم سب کو مسلمان یہی ہے. قدسی کے لحن میں جو عجب خوش لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. قدسی کے لحن میں جو عجب خوش لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کہتے ہیں جسے نور مجسم وہ یہی ہے, جو خلق ہوا سب سے مقدم وہ یہی ہے, جو سارے جہاں میں ہے مکرم وہ یہی ہے, جو بعد خدا سب سے معظم ہے یہی ہے, جو سارے زمانوں کا سخی لے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں. آپ دیکھتے رہیے رقص. اور بریک کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ. شمشیر بہادر سنگھ پریوگواد اور نئی کویتا کے کویوں کی پرتھم پنکتی میں آتے ہیں, اور بیتے دنوں ان کی سبھی کૃتیوں کے پرکاشن کا ادھیکار مہاتما گاندھی انترراشٹریہ ہندی وشو ودیالیہ کو دے دیا گیا. اسی پر دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ. وکھیات کवि شمشیر بہادر سنگھ کی 19ویں پنیہ تتھی پر ان کی سمپورن پانڈولپیاں, ان کے دوارا بنائی گئی پینٹنگز اور نجی اپیوگ کے سامان ڈاکٹر رنجنا ارگڑے دوارا مہاتما گاندھی انترراشٹریہ ہندی وشو ودیالیہ کے کلپتی شری وبھوتی نارائن رائے کو سونپ دیے گئے. اس موقع پر وشو ودیالیہ اور ڈاکٹر رنجنا ارگڑے کے بیچ ایک سمجھوتا جاپن پر بھی ہستاکشر کیے گئے. اس کے تحت اب شمشیر بہادر سنگھ کی سمپورن کૃتیوں کے پرکاشن کا ادھیکار وشو ودیالیہ کے پاس رہے گا. ساتھ ہی شمشیر بہادر سنگھ کی پستکوں کا کاپی رائٹ بھی وشو ودیالیہ کے ہی پاس رہے گا. کچھ سمے پشچات وشو ودیالیہ شمشیر بہادر سنگھ کی کૃتیوں کے پرکاشن کے ساتھ ہی دیش بھر میں ان کی اسمرتی میں کارکرموں کا آیوجن کرنے جا رہا ہے. بیتے دنوں دلی میں ٹریجرز آف نارتھ ایسٹ کا آیوجن کیا گیا, جس میں یہاں کے کاریگروں کی کلا کو بڑے ہی سلیقے سے پیش کیا گیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی جھلک. ہمیں دیجیے اجازت. آپ کی رائے کا رہے گا انتظار silsila.rstv@gmail.com پر. فیس بک پر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں, facebook.com سلسلہ آن راجیہ سبھا ٹی وی کے ذریعے. اب دیجیے اجازت. نمسکار, آداب.